فرعون سے نجات حاصل کر لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قوم جالوت یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں محصور کر دیا گیا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے عقائد و اعمال انتہائی خراب ہو گئے، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور ان کی نافرمانیاں اور گناہ انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر قوم جالوت یعنی قوم عمالقہ مسلط ہو گئی۔ جالوت اپنے وقت کا انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے اور ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھا۔ خاندان نبوت میں سے صرف ایک عورت باقی رہی تھی جو اس وقت امید سے تھی، اور اس نے ایک بیٹا جنا جس کا نام سموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک بزرگ عالم دین سے بیت المقدس میں توریت کا علم حاصل کیا۔ جب آپ بالغ ہوئے تو ایک رات حضرت جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کا احکام پہنچائیے۔ چنانچہ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے تو آپ کی قوم نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو کہا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ پاک نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے سموئیل سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چل رہی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، تو طالوت تو ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، اور طالوت ایک مفلس اور غریب آدمی ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے اپنا قیاس کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل یا خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف اللہ پاک کے فضل پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ پاک نے بادشاہ مقرر کیا ہے، مزید وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر اللہ کے حکم سے حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں تمہارا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی۔ یہ تابوت اللہ نے آدم پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء کے تبرکات تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا حضرت موسیٰ تک پہنچا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ بد عملی کی انتہا کو جا پہنچے تو اللہ پاک نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، اور وہ ان سے وہ تابوت چھین کر لے گئے اور اس تابوت کو گندی جگہ پر رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، جس کے باعث قوم عمالقہ کے لوگ طرح طرح کی آزمائشوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی کئی بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی بے حرمتی ان کی بربادی کی وجہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس تابوت کو بیل گاڑی میں رکھ کر بیل کو چھوڑ دیا۔ تو فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے۔ چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، سو بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لی اور بالآخر طالوت کی قیادت میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوانوں کا انتخاب کیا، جن میں حضرت داؤد بھی تھے۔ طالوت اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کا یہ سفر سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب انہیں پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ جلد ہی ایک نہر آئے گی، تو یہ آزمائش کا وقت ہے، لہٰذا اس نہر سے پانی نہ پینا۔ آپ نے کہا جو اس نہر میں سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ایک امتحان تھا۔ جو اس وقت ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی رہے گا، اور جو اس وقت خواہش کو اپنے اوپر حاوی کر لے گا وہ آئندہ بھی نافرمانیاں کرے گا۔
صرف چلو بھر یعنی چند گھونٹ پینے کی اجازت تھی، پیٹ بھر کر پینا منع تھا۔ جب وہ نہر آئی تو بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا، صرف چند افراد ثابت قدم رہے، اس سے ان کے دل اور ایمان کو تقویت ملی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے۔ اس کے برعکس جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی اکثریت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے، آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ اور جو ثابت قدم رہے تھے وہ بولے کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا۔ مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ طالوت نے سموئیل سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا حضرت داؤد جالوت کو قتل کریں گے۔ آپ اس وقت بیمار تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے داؤد سے کہا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کر دیں گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا، آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیلی جالوت کی موت سے بہت خوش ہوئے، اور پھر طالوت نے آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا اور آپ کو آدھی سلطنت دے دی۔ طالوت کی وفات کے بعد آپ کو ساری سلطنت کی بادشاہت مل گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو حکومت اور نبوت دونوں عطا فرمائے۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 252 تک کا ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے عرفان القرآن، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ اے حبیب مکرم، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کی وفات کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ سموئیل نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پس جب ان پر ظلم و جاہریت کے خلاف جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور بنی اسرائیل سے سموئیل نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت جو کہ اولاد یعقوب میں سے ایک فقیر آدمی تھا کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو زیادہ دولت بھی نہیں دی گئی۔ سموئیل نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی یعنی وسعت عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور سموئیل نے ان سے فرمایا کہ طالوت کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت سکینہ آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، اور جو اس کو نہیں پیے گا پس وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں۔ سو ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے جی بھر کر پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔
چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ ظلم و ستم روا رکھنے والے امن دشمن لوگوں کے ایک گروہ کو تکریم انسانیت اور امن کا تحفظ کرنے والے دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں اے محبوب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔